آج سے آلموسٹ 120 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ ایک تاجر تجارت کی غرض سے ملک شام کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں تھا تو سخت طوفان، بارش اور برف باری نے اس کے راستے میں رکاوٹ پیدا کر دی۔ وہ حلب پہنچنے سے پہلے ہی ایک گاؤں میں رک گیا کہ موسم بہتر ہوگا تو پھر سفر شروع کروں گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ہوٹلز وغیرہ نہیں ہوتے تھے۔ لوگ رات گزارنے کے لیے اپنے دوست احباب یا رشتہ دار کا انتخاب کیا کرتے تھے، اور اجنبی لوگ بھی کسی کا دروازہ کھٹکھٹا کر رات گزارنے کی ریکویسٹ کرتے تو لوگ خوشی سے مہمان بنا کر لوگوں کو رات گزارنے کی اجازت دے دیا کرتے تھے۔ اس نے بھی کسی اجنبی کا دروازہ کھٹکھٹایا اور رات گزارنے کی ریکویسٹ کی تو انہوں نے اس کو رات گزارنے کی اجازت دے دی۔ وہ دو میاں بیوی اور ان کا ایک اکلوتا بیٹا تھا۔ 2 کمروں والا گھر تھا۔ انہوں نے مہمان کی خدمت کی، کھانا پیش کیا، ایک کمرے میں بستر لگا دیا مہمان کا اور اپنے نوجوان بیٹے کا، اور ایک کمرے میں میاں بیوی دونوں آرام کی غرض سے بستر لگا رہے ہیں۔ مہمان بڑا نیک انسان اور نرم دل کا آدمی تھا۔ اس تاجر نے سارا معاملہ کھول کر بیان کر دیا کہ میں تاجر ہوں اور اتنی رقم لے کر تجارت کی غرض سے جا رہا ہوں۔ تو اس نے بہت زیادہ رقم جو تھی وہ بتا دی۔ اب وہ رات کو سونے کے لیے کمرے میں داخل ہوا۔ میاں بیوی دونوں اپنے کمرے میں ہیں۔ اب بیوی جو لالچی تھی اس نے اپنے خامد سے کہا کہ کب تک ہم مفلسی کی، غریبی کی زندگی گزاریں گے؟ کیوں نہ ہم راتوں رات امیر ہو جائیں؟ خامد کہنے لگا کہ وہ کون سا نسخہ ہے تیرے پاس راتوں رات امیر ہونے کا؟ تو اس نے کہا کہ یہ جو مہمان تاجر ہمارے ہاں رکا ہے تو آج اس طرح کرتے ہیں کہ اس کو قتل کر دیتے ہیں، اس کی لاش کو ٹھکانے لگا دیتے ہیں۔ ویسے بھی سردی کا موسم ہے، سخت برف باری بھی ہے، تو بڑا آسان ہے اس کی لاش کو ٹھکانے لگانا، اور اس کا سارا مال جو ہے وہ ہمارے ہاتھ آ جائے گا اور ہم راتوں رات امیر ہو جائیں گے۔ اب خامد نے 1-2 مرتبہ تو انکار کیا، مگر شیطان نے بھی وسوسے ڈالے، بیوی کا اصرار بھی بڑھا، تو خامد تیار ہو گیا۔ دونوں نے خنجر تیز کیا، اور تیز کرنے کے بعد آدھی رات کے بعد تک وہ اس انتظار میں رہے کہ گہری نیند جب ہمارا مہمان تاجر سو جائے گا تو ہم اس کو اس خنجر سے قتل کر دیں گے۔ تو میرے دوستو، ہوا کیا؟ جب رات کا کافی حصہ بیت گیا، آخری پہر میں دونوں میاں بیوی اس کمرے میں داخل ہوئے جہاں ان کا نوجوان بیٹا اور وہ تاجر مہمان آرام کر رہے تھے، سو رہے تھے۔ تو جو بستر مہمان کے لیے نیا بچھایا گیا تھا، اب اندھیرے کی وجہ سے وہ نظر تو نہیں آ رہا تھا، مگر انہیں یاد تھا کہ بائیں طرف ہے یا دائیں طرف ہے۔ تو وہ میاں بیوی دونوں مہمان کے بستر کی طرف بڑھے اور اندازے کے ساتھ انہوں نے گردن پر ہاتھ رکھا اور جلدی سے خنجر چلا دیا۔ اس طرح اس کو ذبح کر دیا جس طرح ایک بکری کو ذبح کیا جاتا ہے۔ جب تڑپ تڑپ کر وہ ٹھنڈا ہو گیا تو دونوں میاں بیوی اس کی لاش کو پکڑ کر اٹھا کر جب باہر لائے تو بجلی کی چمک سے وہ لاش روشن ہوئی، اس پر روشنی پڑی تو دونوں کی آنکھیں پتھرا گئیں، کلیجہ حلق میں آ گیا اور دردناک چیخوں سے انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ کیوں کہ وہ لاش تاجر مہمان کی نہیں بلکہ ان کے اکلوتے بیٹے کی لاش تھی جو نوجوان تھا۔ یہ چیخوں پکار سن کر مہمان بھی اٹھا اور فوراً بھاگ کر آیا، دیکھا تو ان کا بیٹا ذبح ہوا پڑا ہے۔ ہمسائے بھی آ گئے، جلدی سے پولیس والوں کو اطلاع کی، اس وقت کی پولیس بھی آ گئی، ان دونوں میاں بیوی کو پکڑ کر جیل میں لے گئے۔ مہمان سے جب انویسٹیگیشن کی گئی کہ ہوا کیا، ان کا اندازہ تو بالکل ٹھیک تھا، اور جو بستر انہوں نے تمہارے لیے بچھایا تھا تم اس پر کیوں نہیں سوئے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں اندازہ لگا چکا تھا کہ یہ غریب لوگ ہیں، اور میں ان کے بیٹے کو یہ سمجھاتا رہا رات بھر، کافی دیر تک یہ باتیں کرتا رہا کہ تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں تجارت سکھاؤں گا اور تم بھی اس غریبی کی زندگی سے نکل سکتے ہو۔
تو کافی عرصہ بیت چکا تھا، تو میں اور ان کا بیٹا اپنے بستر پر جو انہوں نے میرے لیے بچھایا تھا، ہم ایک ہی بستر پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے، تو میں نے اچانک دیکھا کہ ان کا بیٹا میرے بستر پر سو گیا ہے۔ تو میں نے اس کو جگانا گوارا نہیں کیا، اور جو ان کے بیٹے کا بستر تھا میں وہاں جا کر لیٹ گیا۔ تو لہٰذا اس طرح اللہ پاک نے میری مدد کی اور میں بچ گیا، اور یہ لالچی اپنے انجام کو پہنچے، اپنے نوجوان بیٹے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے اور خود بھی اب ساری زندگی جیل میں رہیں گے۔ تو میرے بھائیوں، پتہ یہ چلا کہ اگر آپ پیسے کا لالچ تو ہر انسان کو ہوتا ہے، مگر یہ یاد رکھیے کہ اس لالچ میں کسی کا نقصان نہ ہو، یہ احتیاط بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کسی کا نقصان سوچیں گے، اس کا ہو یا نہ ہو، آپ کا نقصان پہلے ہوگا۔ تو آپ نے اس واقعے سے کیا سبق حاصل کیا ہے، ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔